نسألك يا من هو الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک اللہ والوں کا ایسا تذکرہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اپنی نماز کے بارے میں بڑے فکر مند تھے کہ کسی طرح میری نماز ایسی ہو جائے کہ مجھے اس نماز میں جو ہے غیر اللہ کا خیال نہ آئے، نماز کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال نہ آئے، نماز میں میرا دھیان صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف ہو۔ تو معزز سامعین، ان کے دل کے اندر یہ بہت چاہت تھی اور ان کے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں بس میرا دھیان صرف اللہ ہی کی طرف ہو۔ تو محترم سامعین، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیعت تھے۔ وہ بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی کہ اگر بندہ 2 رکعت ایسی پڑھے جس میں اسے نماز سے باہر کا کوئی خیال بھی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ جو ہے ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں بھی ایسی 2 رکعتیں پڑھوں۔ فرماتے ہیں میں نے 2 رکعتیں پڑھنے کی نیت کی لیکن نماز سے باہر کا خیال آ جاتا تھا۔ اس کے بعد میں ہمت کر کے بار بار 2 رکعت پڑھتا رہا لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی خیال آتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ تو ایسے ہوا کہ میں نے 100 رکعتیں پڑھیں، یعنی اسی ترتیب سے کہ کسی طرح میری نماز جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے خیال سے جو ہے وہ مزین ہو۔ میں اپنی جو 2 رکعتیں پڑھوں مجھے باہر کا کوئی خیال نہ آئے، دنیا کا کوئی خیال نہ آئے، کسی چیز کا خیال نہ آئے، صرف اور صرف میرے ذہن میں میرے خیال میں اللہ ہی ہو۔ میں نے 100 رکعتیں پڑھ دیں لیکن مجھے جو ہے ایسا بالکل بھی جو ہے وہ سکون نصیب نہ ہوا اور میں عاجز ہو کر بیٹھ گیا اور سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ، ایسی نماز پڑھنا کتنا مشکل ہے۔ 100 رکعتوں میں سے مجھے 2 رکعتیں بھی ایسی نصیب نہیں ہوئیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر میرے ذہن میں خیال آیا، میں اپنی یہ کیفیت اپنے شیخ کو بتاتا ہوں، اپنے پیر و مرشد کو بتاتا ہوں۔ چنانچہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے پاس چلا گیا۔ میرے شیخ جو ہیں سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تھے، تو ان سے میں نے جب عرض کیا کہ حضرت میں نے تو 100 رکعتیں پڑھی ہیں مگر ان میں سے 2 رکعتیں بھی ایسی نہیں پڑھ سکا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم رات کو اپنی چارپائی ہمارے قریب بچھا لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو معزز سامعین، فرماتے ہیں عشاء کے بعد میں نے اپنی چارپائی جو ہے وہ حضرت کی چارپائی کے قریب جو ہے بچھا لی۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو میں اٹھا تو حضرت نے فرمایا اٹھ گئے؟ میں نے عرض کیا جی میں اٹھ گیا ہوں۔ اس کے بعد مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا جاؤ اللہ کے لیے وضو کرو۔ میں وضو کر کے آیا مگر میں نے زندگی میں ایسا وضو کبھی نہیں کیا تھا۔ اللہ کی طرف دھیان، توجہ، عجیب کیفیت اور طبیعت کے اوپر جو ہے رقت طاری تھی۔ فرماتے ہیں جب میں آیا تو حضرت نے پوچھا وضو کر لیا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمانے لگے جاؤ اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھو۔ انہوں نے جب اللہ کا لفظ بولا تو اس کی وجہ سے میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جیسے ہی میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی رونا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں پوری نماز میں روتا رہا اور یوں سمجھ رہا تھا کہ میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور جمانا ممکن نہ ہو تو یہ خیال کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اسی خیال کے ساتھ میں نے پوری نماز پڑھی، یعنی اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب میں نے سلام پھیرا تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے نماز مکمل کر لی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد میں نے دل میں سوچا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کی پہلی نمازوں میں سے کوئی ایک نماز بھی نماز کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، فرماتے ہیں بعد میں حضرت نے مجھے بلا کر پوچھا تم نے نماز کیسے پڑھی؟ میں نے عرض کیا حضرت میں نے ایسے نماز پڑھی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس کے سوا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ پھر پوچھا نماز کے بعد کیا کیفیت تھی؟ میں نے عرض کیا نماز کے بعد یہ خیال تھا کہ میری پہلی نمازوں میں سے تو کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوئی۔
حضرت رحمہ اللہ تعالی نے جواب دیا، اسی طرح صحابہ اکرام کی نمازیں بھی ہوا کرتی تھیں، وہ ایسے ہی نمازیں پڑھتے تھے۔ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو غیر کا کوئی خیال نہیں آتا تھا، دنیا کا کوئی خیال نہیں آتا تھا، کسی چیز کا ان کے ذہن میں جو ہے وہ سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، اور جب پڑھ لیتے تھے، نماز مکمل کر لیتے تھے تو یہی کیفیت ہوتی تھی کہ میری نماز تو قبول ہونے کے قابل ہی نہیں ہے۔ معزز سامعین، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے نماز بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو، عبادتوں کو قبول فرمائے، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ایسی نماز جو ہے پڑھنے کی توفیق دے جس میں ہمارا دھیان صرف اور صرف اللہ کی طرف ہو، اور ہمارے ذہن میں بھی یہ ہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو ان کو دیکھ نہیں رہا، اللہ کو تو نہیں دیکھ رہا، تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہماری نماز بھی ایسے ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں علم اور سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔